چک 113 دی زیر اہتمام چھٹا سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان شوکت دے نال انعقاد پذیر ہے۔ قابل فخر جس بات نے انہاں تمام غیشور ساتھیاں دے جنہاں نے اپنی عقیدت دا اظہار فرما کے اج دائے پروقار جشن منایا۔ قابل تحسین جس بات نے جو قرب و جوار تو تشریف لیا کے اس پاک محفل دی زینت بنے نے اللہ کریم کی اسیم بارگاہ وچ التجائے اے رب ارض و سما اس پاک محفل نو سارے آواز سے سریائے نجات و بخشش فرما۔ دوستو اللہ کا کار خوب سجایا گیا، گلیاں بازار سجائے گئے، بڑی سج دج پیدا کی گئی، عظیم الشان جشن دا سما ہے۔ اس سارا اہتمام کیوں کیتا گیا؟ ساڑا عقیدہ ہے جتھے سرکار دا ذکر کیتا جائے، آقا دی پدم منعقد کیتی جائے، سرکار اپنی پدم دے اندر خود تشریف لے آندے نے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آقا دی جلوہ کری ہوندی ہے، سرکار اپنے پاک پروگرام دے اندر، سرکار اپنے جشن دے اندر جلوہ فروز ہوندے نے۔ یاد سرکار نے ہونا ہوئے، آقا دی جلوہ کری ہونی ہوئے، سرکار دے دیوانے شمع رسالت دے پروانے کیوں نہ اس دھرتی نو سجان، گلیاں بازاراں نو چراغاں کرن، خوب سج دج پیدا کرن، جدا صدقہ سارا جہاں بنیا وہ محبوب تشریف لے آنے والے۔ سبحان اللہ۔ کڈے اچیا مقدرہ والا ہے، کڈے اچیا مقدرہ والا ہے، جدے گھر وچ سونا آ جاوے او دھرتی نصیباں والی یہ او بستی نصیباں والی یہ او بستی نصیباں والی یہ جتھے سونا پھیرا پا جاوے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے، عرض کردے نے سونیا میں اپنے غریب خانے تے توڑی دعوت کرنا چاہنا، ٹائم عطا فرماؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لئی، ٹائم پیش فرمایا، بلاخر جدوں دن آیا، ٹائم آیا، آقا دی دیوانے شمع رسالت دے پروانے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی حضور حاضر ہوندے نے۔ آقا دعوت دیا رہے، آؤ تشریف لے آؤ۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے آستانہ پاک تو چل دے نے، اگے اگے سرکار جا رہے نے، پچھے پچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے۔ آقا کریم تردے جا رہے نے، پیارے عثمان تردیا آقا سونے دے قدمہ پاکاں نو گن دے جا رہے نے۔ چند قدم سرکار چلنے،
نبی کریم علیہ السلام نے رکھ کے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا، اے عثمان ایک انتی کردار آئے ادھی تیرا مقصد کیے؟ عرض کیتی سونے آج میں اپنی قسمت ناز کر رہا ہوں، او قدم جنہ قدمانو چمن دی تانگ عرش پری رکھ دائے، اج او قدم میرے بیڑے وچ لگن گے سونے میں جانا جنہیں قدم توڑی آستانے تو میرے غریب خانے تک لگن انہیں غلام خرید کے آزاد کر دیوا کڈے اچھا مقدرہ والا کسا پڑھو کڈے اچھا مقدرہ والا جدے گھر وچ سونا آ جاوے او ترتی نصیباں والی جدے سونا پھیرا پا جاوے۔ آج رہا میں اپنے موضوع دی بات کروں، اللہ کریم محب اللہ دا سونا محبوب امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار رسول اللہ دے امام خدا دی خدائی دے شہنشاہ پیغمبر رب دے خاص الخاص محبوب نے اللہ کریم دی ذات نے اب اللہ کریم محب اللہ دا سونا محبوب امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار رسول اللہ دے امام خدا دی خدائی دے شہنشاہ پیغمبر رب دے خاص الخاص محبوب نے اللہ کریم دی ذات نے اپنے سونے محبوب نال کیسا پیار کمایا، کس قدر محبت دا رشتہ اللہ کریم نے قائم فرمایا، کنی سونی تے کوڑی محبت اپنے محبوب دے نال فرمائی۔ میں کہاں گا اے سب کچھ اللہ کریم نے اپنے یار دی خاطر پیدا حدیث قدسی ہے اللہ کریم دا فرمان بزبان مصطفی رب العزت دا فرمان کیے کنت کنزا مخفیا میں چھپیا ہویا خزانہ سا فاحببت ان اعرفا میں چاہیا میرا تعارف ہو جاوے، میرا انٹروڈکشن ہو جاوے، میری کوئی شان پڑھنے والا ہوئے، عظمت بیان کرنے والا ہوئے۔ فخلقت الخلق پھر میں مخلوق نو پیدا فرمایا۔ سب تو پہلا تخلیق رب نے اپنی پہچان دی خاطر اپنے محبوب دے نور دی فرمائی، جس طرح کے سرکار فرما دینے یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا من نور ہی۔ اے جابر اللہ کریم نے سب تو پہلا اجے کچھ بھی نہیں سی بنیا، نہ فرش زمین سی، نہ آسمان سی، نہ چند سورج تارے، کائنات کا کوئی وجود نہیں سی۔ سب تو پہلا اللہ کریم نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور چوں پیدا فرمایا، پھر سرکار دے نور چوں ہر شے بنائی گئی۔ اس واسطے دیوانے پکار دینے کیا شان احمدی کا، کیا شان احمدی کا، چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں، ہر گل میں ہر شجر میں
محمد کا نور ہے، ہر گل سب پڑھو، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ بلکہ احادیث قدسیہ دے اندر اللہ کریم نے اتنے تک ارشاد فرمایا، سونیا جی میں تیری تخلیق نہ فرمانا ہوں گی، میں تیرا اس جہان دے اندر اظہار نہ فرمانا ہوں، محبوبہ میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوں، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی فرمانا۔ سجنا کہنا پوے گا جس قدر بھی فرش زمین دیا بہاراں نے، آسمان دیا رغیلیاں نے، کائنات دی ہر خوشی ہر کمال محب نے اپنے محبوب واسطے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ امام اہل سنت الشام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، بوجھو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، بوجھو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، بوجھو نہ تھے تو بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ محب نے اپنے محبوب دیاں کس قدر تھما پائیاں، شانہ دے عظمتاں دا اظہار فرمایا، اجی انسانیت دا آغاز تک نہیں ہویا، اللہ کریم نے انبیاء دیا روحاں نو جمع فرما کے بہت بڑا آقا دی عظمت و شان دا جلسہ کیوں فرمایا۔ ارشاد رب کریم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اللہ کریم نے جدوں نبیاں کولوں وعدہ لیا، عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے پیغمبر و رسولوں جدوں میں تانوں کتاب حکمت دی اعلیٰ شان بخش دے ہاں، نبوتاں دے تاج پہنا کے تانوں میں بھیج دے ہاں، ثم جاءکم رسول، توڑے دور نبوت اندر میرا خاص رسول آ جائے، میرا محبوب آ جائے، جدہ صدقہ میں سب کچھ بنایا، میرا سونا محبوب آ جائے، ثم جاءکم رسول، خاص الخاص رسول آ جائے، مصدق لما معاکم، آکے توڑی تصدیق کرے، توڑی تکذیب نہ کرے، توڑی پر حق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تے توڑی ڈیوٹی کیے، میرا حکم کیے توڑے ذمے، تو ساں کی کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محبوب تے ایمان لے آنا، اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلاونا، میرے محبوب دی نبوت نو مننا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کلہ ایمان ہی نہیں دیا، کلہ کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ نصرت بھی کرنی ہے، علم بھی کرنی ہے۔ اللہ کریم نے عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب دی شان بڑھائی، شان دا اظہار فرمایا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اللہ کریم نے پھر فرمایا، قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي
اے نبیوں اے رسولوں کیا تسی وعدہ کردے ہو عہد کردے ہو اور اس عہد تے میرا بھاری ذمہ لیندے ہو تمام انبیاء عظمت مصطفی دا اقرار کردے ہویاں اعتراف کردے ہویاں پکار اٹھے کالو اقررنا مولا سی وعدہ کرنے ساڑی نبوت اندر تیرا محبوب آ گیا تو اساں اپنا سکہ نہیں چلاواں گے تیرے محبوب دے ایمان لے آ کے غلامی دا پٹا گل وچ پا کے زندگی گزاراں گے کالو اقررنا تمام نے اقرار کیتا اللہ کریم نے اپنے محبوب دی شان دا کیسا اظہار فرمایا کالا فشہدو گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ایک دوجہ دے گواہ بن جاؤ میں توڑی اوپر گواہ ماں اللہ کریم نے جدو کوئی انسان آیا ہی نہیں پہلے انسان دا وجود بنیا نہیں عالم ارواح کے اندر اپنے محبوب دیاں تو ماں بنیا اپنے محبوب دی شان و عظمت دا اظہار فرمایا پھر اگے چل میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر نبوت عطا پہن کے ہوندے نہیں جنت بھی ٹھہرے ہوئے نہیں رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت دے نیڑے قریب مت جانا نیڑے نہ ہونا بالآخر بات میں مختصر پیش کرنا چاہنا حضرت آدم علیہ السلام اس درخت دے قریب چلے جان دینے وہ دا پھل کھا لیں دینے اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام نو اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام نو رب العزت جنت تو زمین تے اتار دیندہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی شان و شوقت نو جان کے جنتی خوشیاں بہارا موجہ نو یاد کر کے گریہ ساری فرما دینے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام گریہ ساری کردے رہے روندے رہے اللہ دی بارگاہ میں معافی طلب کرتے رہے بالآخر اللہ کریم دی بارگاہ میں رب دے محبوب دا واسطہ پایا محب نو محبوب کنا پیارا ہے جدو سونے دا واسطہ پیا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کریم دی بارگاہ عرض کیتی رب کریم تینو تیرے محبوب محمد کریم دا واسطہ ہی مینو معافی عطا فرما میری توبہ قبول فرما اللہ کریم نے فرمایا اے پیاری آدم میرے محبوب دا تیرے تک تعارف کس طرح ہویا عرض کیتی رب کریم جدو تو میرے جسم دے اندر روح پھونکی میں نظریں اٹھائیاں عرش دے کنگرت لکھیا ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں خیال کیتا اللہ دے نام نامی اس میں گرامی تو اگے جس ہستی دا نام ہے رب دا محبوب ہے رب دا پیارا ہے پوری کائنات دے اندر اللہ کریم نے اس ہستی رو ہمیں دیتی ہے کیوں نہ میں اس نام دا واسطہ پا کے اللہ سونے دی بارگاہ وچ عرض کر لواں شاید میری توبہ قبول ہو جاوے اللہ کریم نے فرمایا پیاری آدم اگر پہلا کے واسطہ پا لیں دو ان عرصہ رونا ہی نہ پہندو یہ ہے محب نو محبوب دے نال پیار سرکار دا نام نام نامی اس میں گرامی اللہ سانو سارے نام چو سرکار دا نا سونا سب پڑھو سانو سارے نام چو سرکار دا نا سونا سانو سارے شہراں چو سرکار دا گراں سونا
محب نو اپنے محبوب دا نام کنا پیارا، نام دا واسطہ پا کے پیارے آدم علیہ السلام نے عرض کیتی، اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی۔ بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سراپا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، بڑی زندگی پائی، پاپا وچ زندگی گزاری، بڑا گناہ گار ہے، سیاکار ہے، آخر کار ساما دی تار ٹوٹ گئی، روح دا پنچھی اڑ گیا۔ لوگوں نے خیال کیتا اے بندہ بڑا گناہگار سی، پاپی سی، خطا کار سی، انہوں عام قبرستان دے اندر دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ادھا حشر ایسا ہوئے، دنیا عبرت پکڑے، انہاں لوگوں نے کی کیتا، انہوں بغیر کفنان دفنان تو روڑی دے گندگی دے ٹیر تے سٹ دیتا۔ اللہ کریم نے پیارے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا پیغام بھیجیا، وہی بھیج کے فرمایا، اے میرے کلیم آج ایک میرا پیارا بغیر کفنان دفنان دے روڑی تے سٹ دیتا گیا ہے، چاہو میرا آرڈر ہے انہوں گندگی دے ٹھیر تو اٹھاو، غسل دا اہتمام کر کے، کفن دا اہتمام کر کے، جنازہ پڑھ کے انہوں دفناو اور اعلان کر دے وہ جو ادھا جنازہ پڑھے گا وہ بخشیا جائے۔ اللہ دے کلیم پیغمبر جدوں بستی پوچھ دے نے کون فوت ہے کیڑا کہی، حضور وہ بندہ جڑا بڑا پاپی سی، بڑا گناہگار سی، سیاکار سی، کتھے ہے؟ فلاں روڑی۔ آپ نے اٹھایا اور حیران نے بندہ کنا گناہگار ہے، سیاکار ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے میرا محبوب ہے، میری بارگاہ وچ مقبول ہے، میں نے جنت دا انعام بخشنا۔ آپ حیران نے بلاخر حکم دی تعمیل دے اندر غسل دیتا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا گیا۔ اللہ کریم دی بارگاہ وچ پورے سینہ تے پہنچ دینے سلام ہویا، عرض کیتی، اے رب کریم تیری بارگاہ دے اندر کوئی تنقید نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا سوال کرنا چاہنا، تیری رحمت دا دریا کیویں جوش وچ آیا۔ بندہ تے دنیا کہندی ہے بڑا گناہگار سی، سیاکار سی، اللہ کریم نے فرمایا پیارے کلیم بجائے پاپی سی، گناہگار سی، سیاکار سی، ایک دن نے تو رات کھولی، ادھے سامنے میرے پیارے محبوب دا نام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دا نام نامی اسم گرامی، انہیں چمیا اکھیاں تے لایا، تعظیم کیتی، ادب کیتا، احترام کیتا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ پیغمبر میری رحمت نو جوش آ گیا، میں دیا گناہ وال ویکھا یا اپنے محبوب دے نا دی تعظیم وال ویکھا۔ سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نام سونا، سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نام سونا، سانو سارے شہراں چوں سرکار دا گراں سونا۔ محب نو اپنے محبوب دے نام دی کنی آلہ نام دی نال کنا پیار ہے، کنی محبت ہے، یار جس محب نو نا دے نالے لا پیار ہے، نا دے نالے نی محبت ہے، ذات دے نال رب نو کنا کو پیار ہو گئے۔ انبیاء آئے اللہ دا الوہیت دا پرچار کیتا، چھوڑ دے بت پرستی، چھوڑ دے وارا گردی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں رب دا پیغمبر ہاں، میں رب دا رسول ہاں۔ پر قوماں نے بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں، انبیاء نے بڑا تنگ کیتا، بڑا پریشان کیتا۔ قرآن صادق ہے، قوماں تے کس قدر عذاب آئے،
بستیاں دے بستیاں الٹ پلٹ کر دیتیاں گئیاں، پتھراں دے بھی برسا دیتے گئے، اگ دی بارش ہوئی، شکلاں پکا دیتیاں گئیاں، بندر بنا دیتے گئے، خنزیر بنا دیتے گئے، قربان جاواں محب نے اپنے محبوب دی امت دا کنا حیا کیتا۔ محب نے اپنے محبوب دیاں غلاماں دا امت دا کنا حیا کیتا، کنی شرم رکھی، شکلاں نہیں بگاڑیاں، او پرانے عذاب نہیں بھیجے، بلکہ کی اعلان فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا جب تک تو انہاں وچ موجود ہے میرا جی نہیں کردا میں انہاں عذاب وچ پاواں، میں انہاں نوں سختیاں وچ پاواں، سونیا مینوں تیرا منہ ماردا ہے۔ نام لکھیا وچ تفسیر اندر نام لکھیا وچ تفسیر اندر جی میں کتاب ارشاد فرما دیئے اے جہان ہو سارا غرق جاندہ جی میں خلق اعمال کما دیئے جدوں کہر دی نظر خدا کردا اگوں شرم روزے والوں دیکھو محمد محبوب نہ تعلق جدوں کہر دی نظر خدا کردا اگوں شرم روزے والوں دیئے رحیم بخش چل اس دے قدم چمیے جی قبر آرام فرما دیئے دیکھتی رکھی کون کرے گا دیکھتی رکھی اللہ رسول کرن گے اسی تو ادنا خاجمہ عرض میں کر رہے ہیں محب نو اپنے محبوب دنال کننا پیارے کنی محبت ہے اے ساری رونق ساری بزم محب نے اپنے محبوب دی خاطر سجائی اللہ کریم نو اپنے محبوب دنال کنی محبت دی ارشاد رب کریم میں قد نرا تقلبا وجهك في السماء آیا کریمہ دا شان نزول عرض کرنا چاہنا یہودیاں گلاں کیتیاں یہودی لوگ پکارے ہو مسلمانوں مذہب تو نواں بنا لیا نواں مذہب لے آئے ہو قبلہ تو ساڑھے والا بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑھ دے ہو انہاں جدو چیم گوئیاں کیتیاں صحابہ نے آکے سرکار نال گل کیتی آقا کریم اے باہر گلاں ہو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے انہاں گلاں نو محسوس فرمایا کہ کیوں ایسیاں گلاں کر رہے ہیں بلاخر نبی کریم علیہ السلام اللہ کریم دی بارگاہ کھلوتے ہیں نماز ادا فرما رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس والمو کر کے سرکار محبے نماز نے نماز پڑھ دیا نبی کریم نو خیال آ گیا
ساڈا قبلہ بدل جاوے، ساڈا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہو جاوے، مسجد حرام ہو جاوے، اس خیال دے نال نبی کریم علیہ السلام نے نظراں آسمان وال اٹھائیاں، اللہ کریم نے اپنا قرآن نازل فرمایا، ارشاد رب کریم ہویا قد نرا تقلب وجهك في السماء، سونے تیرا رخ انور آسمان وال اٹھاؤنا نظرہ چکنا میں دیکھ رہا ہوں محبوبہ تیرا قبلہ تیری مرضی دے مطابق تبدیل ہوئے گا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیری منشا دے مطابق تیری مرضی دے مطابق قبلہ چینج ہوئے گا، قبلہ تبدیل ہوئے گا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سبحان اللہ، کیا بات ہمیں نماز وچ ہنے اپنے رخ نو بدل لو، خانہ کعبہ شریف منہ کر لو، لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں لب، محب نو اپنے محبوب نال کنا پیارے، سونے دے لب ہلے نہیں ہاتھ چاہے نہیں، نہ منہ وچوں بولے نہ ہاتھ چک کے دعا کیتی ہے، لب ہلے نہیں ہاتھ چاہے نہیں، ذرا رخ دا رخ بدلایا سی، ایتھے بھی فتح دا دیوا دے، تھے بھی فتح دا دیوا دے، پہ توڑ چڑھائے جان دینے، سب پڑھو، اے تھے بھی فتح دا دیوا دے، پہ توڑ اللہ کریم نے فرمایا سونے آدم دا قبلہ میری مرضی تے، نوح دا قبلہ میری مرضی تے، ہود علیہ السلام، شیش علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر پیغمبر دا قبلہ محبوبہ میری مرضی تے، تیرا قبلہ تیری مرضی تے، رخ پھیرنا تیرا کم میں، قبلہ بدلنا میں خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، حضرت علامہ پیر غلام سرور ساکی صاحب۔ اسے واسطے تو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضائے محمد والا سوفا یعطیک ربک فترضا، سونے میں اس قدر تینوں عطا کراں گا کہ تو راضی ہو جائیں گا، تو خوش ہو جائیں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کریم دا محب دا توڑے نال وعدہ ہے، محبوب نال وعدہ ہے، محبوبہ اس قدر میں تیری مننا گا، اس قدر میں عطا کراں گا، محبوبہ تو راضی ہو جائیں گا۔ آقا تسی اللہ کریم دی بارگاہ چو کنا انعام پا کے راضی ہو گے، سبحان اللہ، سن سرکار چو کنا انعام پا کے راضی ہو گے، سبحان اللہ، سن سرکار دا جواب، دل باغ باغ ہو جاوے
جشن منان دا سواد آ جاوے، کڑیاں ضائع نہیں کر رہے، وقت ضائع نہیں ہو رہے ہو، پیسہ سرمایہ ضائع نہیں ہو رہے ہو، شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ سب صدقہ محبوب دا ہے، عزتاں سرکار دا صدقہ، مال جان سرکار دا صدقہ، قبر دی آبادی سرکار دا صدقہ، حشر دی آبادی بیڑا پار سرکار دا صدقہ۔ نبی کریم علیہ السلام نو سوال ہوئے ہو، اللہ کریم جدو توڑی مننے گا تسی کس قدر انعام پاک خوش ہوئے؟ آقا نے مختصر جواب ارشاد فرمایا، روز قیامت جدو سورج سمانے دیتے ہوئے گا، زمین تانبے طرح تپی ہوئے گی، نفتا نفسی دانن ہوئے گا، اللہ کریم میرے نلوادہ نوادیا ہوئے ہو، رب العزت جدو میرے تے مہربانیاں فرماوے گا، میں عرضہ کرانگا اللہ کریم میری عرضہ نو قبول فرماوے گا، میں عرض کرانگا رب ذوالجلال میری گناہگار امت دی بخشش فرما۔ اللہ کریم جہنم دے اندر جڑے میرے امتی اپنے گناہاں دی سزا پوترے ہونگے، انہاں نو کڈ کڈ کے جنت دا انعام بخشدا رہے گا۔ اے لے سونیاں 1 لاکھ کڈ دیتے نے، راضی ہیں؟ اس ویلے میں عرض کران گا رب ذوالجلال اجے نہیں، اجے میں خوش نہیں، اجے میں راضی نہیں، لے کروڑ ہور کٹ دیتے نے، راضی ہیں؟ اے رب کریم اجے بھی میں راضی نہیں، اللہ کریم کٹدا جائے گا، میں نو پوچھدا جائے گا محبوبہ خوش ہیں راضی ہیں؟ حتیٰ کہ ایک میرا امتی جہنم وچ بچدا ہویا، رب نے مینوں پوچھیا راضی ہے؟ سارے کٹ دتے، کوئی رہ گیا۔ اس ویلے میں کہاں گا مولا جے مینوں راضی کرنا علم بھی کٹ کے جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اندازہ کرو یار بے شمار محبت محبوب دے پیار دیاں مثالاں نے۔ آدھرا بطور پیغام عرض کرنا چاہنا، محبوب نے محب دے نال پھر کیسا کردار ادا کیتا ہے۔ اس پیار نو ٹھکرایا نہیں، اس پیار دا حق ادا کیتا ہے، وفا دا حق ادا کیتا ہے۔ محب نے جڑا مشن سونپیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے دن رات محنت فرمائی، نہ گرمی دی فکر نہ سردی دی پرواہ، سرکار نے بستیاں اندر شہراں اندر جا جا کے میلیات جا جا کے جتھے بھی سرکار نے موقع پانا اللہ دی وحدانیت دا پرچار کرنا، لوگو چھٹ دے وہ بتاں دی پوجا، آؤ اللہ وحدہ لا شریک، میں رب دا پیغمبر ہاں، میں رب دا رسول ہاں۔ سرکار جدوں پرچار فرما دینی، مکہ دے کافر آقا نو پریشان کر دینے، راہ وچ کنڈے بچھان دینے، کوڑے پاندے نے، جس میں تھر دی اوپر پتھران دا بھی برسایا گیا، ہوٹکا کیتیاں گئیاں، اودریاں گندیاں سرکار دی جس میں اقدس دی اوپر پائیاں گئیاں۔ سونے نے محبوب نے محب نال پیار کرنے دا حق ادا کر دیتا، مولا میں راضی ہاں، مینوں جو مرضی ہو جائے، میں تیرے پیار اندر، میں تیری محبت اندر، تیرے مشن دی خاطر ہر قسم دی سختی برداشت کرنے واسطے تیار ہے۔ پیار ہوئے تو ایسا، محبت ہوئے تو ایسی ہو۔ سکا چچا حضرت ابو طالب نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑا پیار کرنے والی ہستی، جب تک دسترخوان تے آقا نے تشریف لے آندے سن ادوں تک روٹی شروع نہیں سی کر دے، پتر بیٹھے نے، عزیز بیٹھے نے، انتظار ہوندا ہے جب تک میرا بھتیجا محمد کریم دسترخوان تے نہیں آئے گا، کھانا شروع نہیں ہوئے گا۔ بڑا لاڈ لڑاؤن والا، بڑا پیار کرنے والا چچا شفیق چچا ایک دن کہندا ہے
اے میرے بھتیجے مکے دے سردار آئے سن کیڑا انہیں پروگرام شروع کر دیتا انہوں کہو اپنی لیان ختم کر دے اپنے مشن نو ختم کر دے ایک رب دا جڑا پرچار کر رہے ہیں وحدہ لا شریک دی جو تبلیغ کر رہے ہیں انہوں چھڑ دے انہوں ختم کر دے اگر پیسہ چاندہ جنہ پیسہ منگے اسی دین واسطے دیار سونے چاندی ہیرے جواہرات دے ٹھیل لگا دینے ہیں اگر پیسے دی ضرورت ہوئے پیسہ پیش کر دینے ہیں اگر سرداری دی ضرورت ہوئے مکے دا سردار بنا لینے ہیں پاکے دے سر تے رکھ دینے ہیں اگر شادی چاندہ ہوئے جس مکی عورت والے اشارہ کرے گا ادھر دا بیاہ کر دینے ہم اپنا مشن طرح کر دینے اپنی بولی طرح کر دینے اپنی لین نو ختم کر دینے نبی کریم علیہ السلام دا محب دا اپنے محبوب نال کنا پیارے سکے چچا لو جواب دے دیتا اے میرے چچا اگر مکے دے کافر چال لا کے ایک تریت رکھ دے سورج لا کے دوسری تریت رکھن اور منو کہن میں او دا پرچار کرنا چھڑ دے ماں میں حق کہن تو بعد نہیں آواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام وچ کی دیتا ہے پیغام کی دیتا ہے وچ پیغام کی دیتا ہے جڑا پیار کرے وفا کرے او دے نال بھی وفا کرنی چاہیے او دے نال بھی جس رخ دے ہیٹھ آرام کریے سک جائے تے اس نو کٹی اے نا جنوں ایک واری مہیا کہیے پاسا اس ولوں کدی وٹی اے نا جنوں ایک واری مہیا کہیے پاسا اس ولوں کدی وٹی اے نا جدوں پنڈ پیار دی چک لئیے پار لگے تے اس نو سٹی اے نا جے کر یار دے نام دے ملن مین چولی پا لئیے تھل سٹی اے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹی اے نا محب نے نظام زندگی دا زندگی گزارن دا سونا دستور آئین نازل فرمایا قرآن محبوب نے قرآن تے عمل کرن دی مثال قائم کر دیتی حق ادا کر دیتا نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترم
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے سوال کیتا گیا سرکار دی زندگی کیسی، آپ دی عادات و اتوار کیسی ہوں، اخلاق کیسا ہو، کردار کیسا ہو، وہار کیسا ہو؟ امی جان جواباً فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن۔ اگر سرکار دا اخلاق ویکھنا، آقا دے خلق نو، سونے کردار نو، عادات و صفات نو ویکھنا چاہندے ہو، اللہ دا قرآن پڑھ لو۔ محب نے جڑے اصول دستے، جڑیاں لینا دسیاں، ایس پاسے جانا، ایس پاسے نہیں جانا، اے کم چنگا ہے، اے کم برا ہے، ایسا عمل کمایا، ایسا عمل کمایا، قرآن دی ایسی عملی تفسیر بڑھے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی شکریہ عزت مآب عالی مرتبت جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سرکار دی سرکار ساڑی اس پروکار بدن دے اندر تشریف لے آئے نے، اساں دل دیاں اتھاں گرائیاں چوں آپ نو خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ کریم ان ہستیاں نسایا تادیر ساڑے سران تے قائم و دائم رکھے، روحانی فیض ہما وقت نصیب فرمائے۔ بس میں اپنے واسم سمیٹن والا آخری لمحات نے جمیں محب نے محبوب نال پیار کمایا، پیار دیاں بڑیاں پینداں بڑیاں مثالاں ساری رونق کی محبوب دی خاطر سجائی، تو محبوب نے بھی محب نو منن دا حق ادا کر دیتا، محب دی عطا کردہ مشن دی خاطر زمانے دا ہر ستم چلیا، ہر تکلیف برداشت کی تھی، پرچم اسلام نو سر بلند رکھیا، پھر جو نظام رب نے بھیجیا ہے، محب نے جڑا قانون آئین دستور بھیجیا ہے، اس دستور نو ایسا اپنایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دیا نے کان خلقہ القرآن۔ سونے دا خلق ویکھنا ہے، اللہ دا قرآن پڑھ لو، قرآنی دستور دے مطابق، قرآنی آئین دے مطابق زندگی دی ہر ہر گھڑی میں نبی کریم علیہ السلام نے ڈھالیا، اپنایا، قرآن دی اوپر عمل کرنے دا ایسا حق ادا کیتا۔ یار بہت بڑی توجہ نگران ہستی، بہت بڑی ممتحن ہستی، چیک کرنے والی ہستی، لکھاں پردے اندر بھی بندہ جو کردہ ہے، حتیٰ کہ جو سوچاں سوچ دائے، اللہ کریم نو انہاں دی بھی خبر ہے۔ اس ذات نے جدو اپنے محبوب دیاں دعواں ویکھیاں، محبوب دا چلنا پھرنا، محبوب دا کھانا پینا، محبوب دی گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، ہر اعتبار دے نال محبوب دا مثالی انداز ہے، محب نے اعلان کر دیتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ میرے محبوب دی زندگی توڑے واسطے بہترین نمونہ ماڈل ہے، تساں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آؤ میرے محبوب دی زندگی اپنا لو، میرے محبوب دی ادامہ اپنا لو، میرے محبوب دی سیرت نو اپنا لو، چلتی پھرتی محبوب دی تصویر بن جاؤ گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں پھر رب توڑے نال بھی پیار کراں گا، میں پھر توڑے نال بھی محبت کراں گا، جی میں مینوں محبوب سونا انج مینوں پھر تسی بھی سونے لگو گے، پیارے لگو گے، جدو توڑیاں عداواں بھی میرے محبوب دیاں عداواں بن جان گیاں۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟
اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے، سرکار کے مشن کو اپنا کر پرچم اسلام کو سر بلند کیا جائے۔ جو اس مشن پر کاربند ہوگا، جس کی ہر ادا ادائے مصطفی بن جائے گی، خدا اس سے اپنے محبوب کی طرح پیار کرنا شروع کر دے گا، محبت کرنا شروع کر دے گا۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے صرف 2 شعر اس حوالے دے نال عرض کر کے اجازت چاہنا۔ پہلا شعر پیغام دا، فکر دا، دوسرا شعر سرکار دے پیار دا۔ توجہ نال کھول اکھیں تو ویکھ تماشا، کھول اکھیں تو ویکھ تماشا، جگ تریا جاندا جگ، بڑے بڑے گبرو جوان، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے عہدیاں والے، بڑیاں بڑیاں شاناں پان والے، جگ جگ تریا جاندا، جگ تریا جاندا۔ بہت سونے بہت سونے اس جگ وچ ہوئے، اڑ گیا رنگ جنہاں دا، بہت سونے بہت سونے اس جگ وچ ہوئے، اڑ گیا رنگ جنہاں دا۔ فرماندے نے لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اندر خاک سمانی، ایسی لاؤ ایسی لاؤ، سب پڑھو، ایسی لاؤ ایسی لاؤ، پریت محمد جگ وچ روے کہانی، ایسی لاؤ پریت محمد جگ وچ روے کہانی۔ بہت خوشی ہوئی ہے، سجاں بیلیاں نے بڑے ہی پیار نال، بڑی ہی عقیدت نال سونا جشن منایا۔ میرے باقی علماء دوست بھی تشریف فرمانے اپنی اپنی باری دے مطابق اظہار خیال فرمان گے۔ میں تو اکثر اس چک دی محبت کی صورت وچ آندہ رہنا، دوستان دا پیار ہے، دوستان اس اجتماع وچ اس عاجز نو بلایا، میں شکریہ ادا کراں۔ اللہ کریم اس گلشن نو سدا آباد فرمائے، ان ہستیاں دا سایہ تادیر ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے